بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حق تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد پر بھیجا۔ وہ قوم دراز قد اور چوڑے جسم کی تھی اور نہایت خوفناک تھی۔ سب سے لمبا ان میں 100 گز کا اور سب سے چھوٹا 60 گز کا، اور وہ سب کے سب بت پرستی کرتے تھے اور خدا پرستی سے از حد بیزار تھے، اور وہ سنگ کو تراش کر پہاڑوں میں اپنے مکان بنایا کرتے، اپنی تنگ نظری اور سنگ دلی سے بتوں پر ایمان لاتے تھے۔ مگر ان میں سے ایک فرقہ ایمان لایا تھا اور وہ ان کافروں کے خوف سے اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کے پند و نصائح حد سے زیادہ ہوئے تو سب کافر حضرت ہود علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ جو لوگ ان پر ایمان لا چکے تھے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کی اطلاع دی، تو حضرت ہود علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں ان کافروں کے واسطے بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں برسات موقوف ہو گئی۔ جب وہ لوگ بھوک و پیاس کے مارے زندگی سے بیزار ہوئے تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت ہی شفقت اور محبت سے ایمان کی دعوت دی، اور ان لوگوں نے ہمیشہ کی طرح حضرت ہود علیہ السلام سے بڑی بے ادبی اور گستاخی کی اور کہا، ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کی پرستش نہ چھوڑیں گے اور اپنے دین باطل سے کبھی منہ نہ موڑیں گے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جس پر کوئی بڑی مشکل آتی وہ سخت محنت میں مبتلا ہو جاتا اور حرم مکہ جا کر التجا کرتا۔ انہی دنوں ایک قوم مکے میں رہتی تھی، وہ اپنے تئیں شریف اور رئیس مکہ کہلاتی تھی۔ جب قوم کے لوگ ان بلاؤں میں گرفتار ہوئے تو ان میں سے 70 رئیسوں نے مکہ جانے کا ارادہ کیا۔ جب یہ لوگ اپنی مسافت منزلیں پوری کر کے مکہ پہنچے اور وہاں جا کر معاویہ بن بکر کے گھر میں اترے تو وہ ان سب لوگوں کے واسطے طعام و شراب کی ضیافتیں کرنے، مجلس عیش و عشرت سنوارنے میں لگے، تو یہ لوگ اپنی بھوک پیاس بھول گئے۔ ادھر دوسری طرف ساری قوم نے حضرت ہود سے کہا، اے ہود، ہم تیرے خدا کو ہرگز نہ مانیں گے۔ اگر تو ہم کو ڈراتا ہے عذاب سے تو کم از کم اپنے خدا کو دکھا، وہ کیسا ہے جو ہم پر عذاب لائے گا، اور اگر تو نے ہمیں نہ دکھایا تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے خدا کی درگاہ میں تضرع کی اور کہا، خدایا مجھے ان کے ظلم سے بچا، کیونکہ مجھ میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں، شاید یہ لوگ مجھے مار ڈالیں۔ اس قوم کے سردار کا نام عاد تھا۔ یہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ اگر پتھر پر پاؤں مارتے تو اپنے زانوؤں تک اس میں گھس جاتے، لیکن سب کے سب نافرمان تھے اور وہ کہتے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، ایک حدیث میں ہے کہ اے ہود، وہ 70 آدمی جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان کو لے کر اپنے ساتھ پہاڑ پر چلے جاؤ۔ تب حضرت ہود ان کو لے کر پہاڑ پر چلے گئے اور کہا، اے قوم، اب تم کو ہوا ہلاک کرے گی۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے کافرو، ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب علیم پہنچتا ہے۔ اس خبر کو سن کر تقریباً 7 لاکھ مرد 3 پہاڑوں کے دامن میں جا رہے، جہاں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنے پاؤں کو گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھے تھے اور یہ کہتے تھے، 3 طرف تو ہمارے پہاڑ ہے اور ایک جانب ہم سب ہیں، دیکھتے ہیں کون سی ہوا ہمارے بیچ سے گزر جاتی ہے۔ جب متکبروں نے اپنی قوت کا غرور کیا تو اچانک ایک آواز رعد کی آئی اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے مکانات اور قصر وغیرہ جتنے تھے سب جڑ سے کھود پھینکے اور تمام تعمیرات برباد ہو گئیں، اور ان کی عبرت کے واسطے ان کے پاؤں کے نیچے اور ان کے سامنے سرنگوز کر کے زمین پر ڈال دیا، اور پھر دھول و خاک میں 1 برس تک پڑے روتے رہے، اور جو شخص بھی ان کی آواز سنتا وہ ہلاک ہو جاتا۔ ان کی آواز بہت بھیانک تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ایک خط زمین پر کھینچ کر مومنوں کو اس کے اندر رکھ لیا۔ اس کے بعد حضرت ہود مومنوں کو ہمراہ لے کر جرہم کے پاس گئے اور کہا، عذاب الہی تو نے دیکھا؟ اس نے کہا، ہاں۔ تب ہود علیہ السلام نے فرمایا، کہہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ ملعون بولا کہ جب تک کہ تو اس قوم کو زندہ نہ کرے گا اس وقت تک میں تم پر ایمان نہ لاؤں گا۔ اور وہ مردود یہ کہہ ہی رہا تھا، اس وقت اس کے قدم کے نیچے ہوا نے زور کا تھپیڑ دیا اور سخت عذاب نے آ کر اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام تقریباً 400 برس تک زندہ رہے اور اس کے بعد دنیائے فانی سے رحلت فرمائی۔